کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں سرکار صرف خود اپنے تک ایسے معاملات نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن میں ہے نا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب علم غیب تقسیم کرنے میں بخل نہیں کرتا، آگے بھی علم پھیلاتا ہے۔ صحابہ وہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے اخبارانہ ہمیں بھی وہ علوم عطا فرما دیے ہیں۔ اگلی حدیث، اس حدیث کو بھی سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم شریف باب الفضائل، باب الفضائل، حدیث کا نمبر 2359 ہے، حدیث کا نمبر 2359، صحیح مسلم باب الفضائل کے تحت 2359 حدیث کا نمبر ہے۔ اب اس حدیث کی سماعت سے پہلے آپ اس حدیث کی گویا اس کا بیک گراؤنڈ بھی پہلے سماعت فرما لیں کہ سرکار نے آخر یہ فرمایا کیوں ہے، حالت کیا پیدا ہو گئی تھی، کیا معاملات تھے، آخر اس طرح کی گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اصل میں امام مسلم نے اسی حدیث کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی نقل کیا ہے کہ لوگ سرکار علیہ السلام سے مختلف قسم کے کثرت کے ساتھ سوال کرنے آتے تھے، اپنے تو کرتے ہیں نا دین سیکھنے کے لیے، اور دوسرے کرتے تھے کسی اور چیز کے امتحان کے لیے، جو منافق تھے بے ایمان۔ جس طرح کہ آپ کو کئی بار بتایا ہے صحابہ کے دور میں اگر علم غیب پر کسی نے انکار کیا ہے تو اس زمانے کے منافقوں نے کیا ہے، یہ قرآن سے ہم نے آپ کو کئی بار ثابت کر کے دیا ہے، سورہ آل عمران سے آپ کو یہ مسئلہ کئی بار سمجھایا۔ اب لوگ سرکار علیہ السلام سے کیا کرتے، کثرت کے ساتھ سوالات، اس کا والد کون ہے، فلاں کس دن مرا ہے، فلاں کس دن پیدا ہوا ہے، یعنی جن کا کوئی حلال اور حرام سے توقع نہیں بنتا، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو سرکار ذی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سوالات کی وجہ سے نا ایک دن آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، ایک دن آپ کا دریائے رحمت کس میں آ گیا، جوش میں آ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسی حدیث پہلی سے ملتا جلتا مفہوم ہے، لیکن آگے جا کے حدیث مختلف ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا ہے کہ آخر سرکار نے ایسے جملے کیوں بولے ہیں صحابہ کے سامنے، کیا مجبوری تھی، کیا وجہ تھی، سرکار اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگ مختلف قسم کے کیا کرتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے شاید سرکار کو ان کا جواب اب غور کرنا۔ سرکار نے ان سب کے منہ بند کرنے کے لیے اور قیامت تک ایسے بے ایمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے سرکار نے ایک دن صحابہ کو خطبہ دے دیا۔ اب غور کرنا، اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج حین زاغت الشمس، فرماتے ایک دن سرکار علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اس وقت حین زاغت الشمس، جس وقت سورج ڈھل چکا تھا، اور جب سورج ڈھل جائے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے، فصلی لہم صلاۃ الظہر، تو سرکار نے صحابہ کو کون سی نماز پڑھائی، نماز ظہر، کون سی نماز، ظہر کی نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جب آپ نے نماز مکمل کی، قام علی المنبر، تو سرکار پھر ممبر پہ تشریف لے آئے، کس طرف تشریف لے آئے، ممبر پر تشریف لائے۔ فذکر ساعہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وذکر ان قبلها امورا عظام، امورا عظاما، سرکار نے اس دن جو ہمیں خطبہ دیا اس میں بڑی بڑی باتوں کا سرکار نے ذکر کیا، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن بڑی بڑی جو باتیں ہونے والی تھیں سرکار علیہ السلام نے جو پیچھے ہو چکی تھیں، سرکار نے ہمیں ان سب کی کیا دی، خبر دی کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ تم چھوٹے چھوٹے سوال لے کے آتے ہو، میری علم کی دنیا میں یہ شان ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ جو مجھ سے پہلے ہے یا قیامت تک آئے گا، کوئی لمحہ بھی مجھ سے چھپا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں یہ باتیں بتائیں۔ ثم قال، پھر سرکار نے منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، من احب ان یسألنی، من احب، فرمایا جس کو پسند ہو،
ان یسألنی، وہ مجھ سے سوال کرے. وہ بیک گراؤنڈ یاد ہے نا کہ سرکار کیوں اس طرف آئے. فرمایا جس کو پسند ہو، جس کے جی میں آئے مجھ سے کیا کرے. اب مسئلہ اگلا ہے آپ کے عقیدے والا. یا رسول اللہ کیا نماز کے سوالات کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کے دل میں آئے نماز کا سوال کر لے؟ کیا آپ نے روزے کے متعلق فرمایا کہ روزے کے بارے میں جس نے مسائل پوچھنے مجھ سے پوچھ لے؟ حدیث کہتی ہے سرکار نے فرمایا ان شیئن، کائنات میں مجھ سے پہلے یا مجھ سے بعد، قیامت سے محشر، محشر سے جنت اور دوزخ اور جنت میں جانے تک، فرمایا جس کے جی میں جو سوال اٹھتا ہے صحابہ کھڑے ہوتے جاؤ، سوال تم کرتے جاؤ، جواب آمنا کا لال دیتا جائے گا. کون یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور کن لوگوں کے مجمع میں دعویٰ ہو رہا ہے؟ جہاں صحابہ، اہل بیت اطہار، سرکار کے سارے غلام موجود ہیں، اور ان غلاموں کے بیچ میں علم غیب کے منکر منافق بھی بیٹھے تھے. سرکار کیونکہ اس وقت یہ ساتھ ساتھ بیٹھتے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ جس کے جی میں جو سوال آئے وہ مجھ سے کرے، میں اس کو اس کا. اور آگے پتہ ہے ارشاد کیا فرمایا؟ آج کوئی مفتی اسلام بسا اوقات مختلف موضوعات پر مفتیان عظام، مفتیان اہل سنت کثرہم اللہ جلوہ فروز ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سوال کرو ہم تمہیں کیا دیں گے، لیکن ایک جملہ ساتھ بولتے ہیں جو جواب آئے گا وہ دے دیں گے، جو نہیں آئے گا بعد میں دیکھ کے بتا دیں گے. اور پھر ان کا یہ جملہ بند ہوتا ہے حلال اور حرام کے مسائل میں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، یعنی فقہی چند ابواب میں بند ہوتا ہے. اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آئے گا تو بتا دیں گے ورنہ. اور مفتی پر فرض بھی یہی ہوتا ہے، جو ذہن میں نہیں ہے وہ کہے جی میں دیکھ کے بتاؤں گا. اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ غلط مسئلہ بیان کرنے میں لعنت اترتی ہے اس مفتی پر. تحقیق نہ ہو اور کہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اب یہ مسئلہ آ گیا نہ بتایا تو کیا کہیں گے؟ ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض. مولا کائنات علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جس نے بغیر تحقیق کے کسی کو ایک مسئلہ بتایا حالانکہ اس کو اس کی تحقیق، لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، اس مسئلہ بتانے والے پر جس نے غلط بیان کیا ہے زمین و آسمان کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. خواہ وہ مفتی ہو یا وہ دنیا کا کوئی عام مسلمان ہو. یہ چوکوں میں بیٹھ کے جس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، علماء پہ وہ بھی کلام کرنے والا ہے ہمارے زمانے میں، جس کو اپنی پاکی نباکی کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی عقائد پہ چوکوں میں بیٹھ کے، حماموں میں بیٹھ کے، مختلف جگہوں میں بیٹھ کے وہ کلام کرنے والا ہے. یہ سارے لوگ کان کھول کے سن لیں. سرکار نے تمام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی غلط مسئلہ بتایا اس پر زمین و آسمان کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ اونچی بولیں. دین ہے کوئی تماشا تو نہیں ہے جس کے جی میں جو آئے بتاتا جائے. اس کے بتانے کے لیے زندگی کا ایک حصہ دینا پڑتا ہے، تب جا کے دین بندے کو کچھ سمجھ آتا ہے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے. کائنات میں شاید سب سے مشکل ترین اگر کوئی فن اور علم ہے تو وہ شریعت کا علم ہے. یہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کا علم، اس سے زیادہ کوئی علم کائنات کا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. اب سرکار علیہ السلام کے غلام مفتی جب کبھی لوگوں کو بتاتے ہیں تو ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو آئے گا بتا دیں گے ورنہ دیکھ کے بتائیں گے. اور وہ بھی چند مسائل میں. سرکار علیہ السلام کی بات دیکھیں، فرمایا جو کچھ پیچھے ہوا، جو کچھ قیامت تک ہونا، فرمایا مجھ سے پوچھ لو. اگلی بات سرکار فرماتے ہیں فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا.
فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے کہ جو آئے گا بتائیں گے، فرمایا یہ بات ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ہوتی ہے جو ناقص ہوتے علم میں۔ سرکار نے فرمایا فواللہ، فرمایا میرے غلاموں مجھے رب کی قسم ہے۔ کس کی قسم اٹھائی ہے سرکار نے؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ، فرمایا جس چیز کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کرے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب نے مجھے علم کے خزانے دیا، میں اس کو لازمی اس کا جواب ادا کروں گا۔ یہ ہے سرکار کا علم غیب، کائنات میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرکار کو اتنا یقین کامل تھا اپنے علم پر کہ صحابہ کے سامنے رب کی قسم اٹھا ڈالی، فرمایا جو مرضی پوچھو میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بھی تم سوال کرو گے مجھے اس کا جواب پہلے ہی آتا ہے، مجھے اس کا جواب ناقص علم نہیں ہے، رب نے مجھے کامل علوم عطا فرما رکھے ہیں، سرکار کی یہ قسم بتاتی ہے۔ خیر، قال انس بن مالک، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہر روز سرکار سے مختلف سوالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سرکار آج ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، صحابہ سمجھ گئے۔ قال انس بن مالک، حدیث کے راوی انس بن مالک کہتے ہیں فاکثر الناس البکاء حین سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں اکثر لوگ اس وقت رو رہے تھے زاروں قطار، حین سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے سرکار کے یہ جملے سنے، اللہ کی قسم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں جواب دینے کے لیے، حضرت انس کہتے ہیں اس وقت صحابہ رو رہے تھے کہ سرکار شاید ہمارے سوالوں جو مختلف لوگ آ کے سوال کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے ناراض ہوں گے اس لیے اتنے سخت جملے بول رہے ہیں، صحابہ رو رہے تھے، ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَقُولَ سَلُونِي أَن يَقُولَ سَلُونِي أَن يَقُولَ سَلُونِي، صحابہ روتے جا رہے ہیں، سرکار کثرت کیے جا رہے ہیں، پوچھو مجھ سے میں بتانے کو تیار ہوں، پوچھو مجھ سے میں بتانے کو۔ اب کیسا وہ منظر ہوگا، سرکار ان یقول سلونی ان یقول سلونی کو دہراتے جا رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے میں جواب دینے کو تیار ہوں، اور صحابہ زاروں قطار۔ اب ہوا کیا، اس مجلس میں دو فرد بیٹھے تھے ایسے صحابہ کے، بڑی عمر کے صحابہ تھے جن کی ولادت زمانے جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ اب ان کو لوگ تانے دیتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں تمہاری ماں نے غلطی کی ہے، تم اپنے باپ کے نطفے سے۔ دو بندے ایسے بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کو موقع ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا؟ مل گیا موقع کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں، اور سرکار فرمانے ہیں سلونی اما شئتم، اور تمہارے جی میں جو آتا ہے پوچھو فاخبرتکم، میں جواب دے دوں گا۔ اب ان کو موقع مل گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان دونوں میں سے پہلا صحابی فقام عبداللہ ابن حذافہ تھا، صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہے۔ فقال من ابی یا رسول اللہ، اس نے عرض کی ہے اللہ کے رسول آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے مجھ سے جو سوال کیا جائے آپ اس کا ہمیں کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ من ابی، آپ مجھے بتائیں میں کس بندے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ غور کریں کتنا مشکل سوال ہے، غیب پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولنا ہے آپ نے، کرنے والا کون ہے؟ صحابی، سرکار کا غلام۔ تو علم غیب پہ صحابی سوال کرے بقایا سارے سنیں، اگر سرکار اس کو جواب دے دیں تو ماننا پڑے گا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ سرکار غیب جانتے ہیں۔ اگر سرکار خاموش ہو جائے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ سرکار کے پاس معاذ اللہ علم غیب۔ پڑھی آگے حدیث، اس شخص کا سوال دہرا لیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ سب کی زبان سے یہ دہرا دیا جائے تو۔ اس نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ،
کون سے جملے ہیں؟ اونچی بولے، من ابی یا رسول اللہ. یار بولیں، آپ بولتے نہیں، آپ سے گلہ ہے. من ابی یا رسول اللہ. کیا جواب؟ سوال کا معنی کیا ہے اپنی زبان میں؟ اے اللہ کے رسول، میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ بتائیے، جب یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، تو وہاں کوئی بندہ ہوتا ہے؟ اور پھر یہ زمانہ جاہلیت کا پیدا ہوا شخص. غور کریں، سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار تو بس شریعت کو جاننے والے تھے. بے ایمانو، حدیث میں پڑھ کے منکر ہو گئے ہو. سرکار کے صحابہ یہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں، میرا جو جسم بنا ہے یہ کس فرد کے نطفے سے بنا ہے؟ سرکار نے آگے یہ نہیں کہا میں تو شریعت ہی جانتا ہوں، یہ تو کچھ اور ہے. سرکار نے فوراً جواب دیا، قال ابو کا حذافہ، قال ابو کا حذافہ. فرمایا تو حذافہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ یہ بیٹھ گیا، ایک اور کھڑا ہو گیا. ایک فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ. ایک اور غلام کھڑا ہو گیا صحابی، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے بھی لوگ تانا دیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی ماں نے کوئی غلطی کی تھی، لہذا یہ اپنے باپ کا جو شہر میں میرا باپ ہے. آج آپ نے موقع دیا ہے، من ابی یا رسول اللہ، اے غیردان نبی مجھے بتائیے میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا سالم مولا شیبہ. فرمایا تو سالم مولا شیبہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. سرکار نے اس کو بھی جواب دے دیا. فلما رأى عمر فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغضب، جب فاروق اعظم نے سرکار کے چہرے مقدس میں دیکھا کہ سرکار غصے میں ہیں، سرکار ناراضگی کی وجہ سے آج اس طرح کا کلام فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مجمع میں فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کے قدموں میں اپنے دونوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور پھر فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں اس بات سے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمارے رسول اور نبی ہیں. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، مہربانی کیجئے، اب اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، چپ فرما لیجئے. حدیث کے راوی انس بن مالک کہتے ہیں فساقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قال عمر ذالک. جب عمر نے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، سرکار اس وقت چپ ہو گئے. سرکار اس وقت کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے. اب آگے سنیں، سرکار نے تھوڑی دیر چپ کرنے کے بعد ثم قال، پھر سرکار نے شروع فرما لیا کہنا. فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ایسا با جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ اللہ پاک کی. فرمایا آقا کریم نے قسم اٹھا کے لقد اردت علی الجنت والنار آنفا. صحابہ لوگ تو دنیا میں میرے علم پہ شک کرتے ہیں، صحابہ میں موجود مدینے میں ہوں، اللہ کی قسم ابھی ابھی میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے. غور کریں، ہزاروں کروڑوں میل دور جو چیزیں مدینے سے پڑی ہیں، سرکار مدینے میں بیٹھ کے جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے رب کی قسم ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. حالانکہ سرکار قسم نہ بھی اٹھاتے تو ٹھیک ہی تھا. قسم اٹھا کے جو لوگ سرکار کے علم کے منکر ہیں، سرکار نے ان بے ایمان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم ویسے نہیں مانتے تو نہ مانو،
دیکھو میں تمہارا نبی ہوں کہ